بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس 10 درس الاول الف کی سیکنڈ ویڈیو ہے۔ بیٹا اگر پہلی ویڈیو میں کوئی کوشچن ہو، امید ہے آپ نے ریوائز کیا ہوا ہوگا۔ اگر کوئی مشکلات ہے یا کوئی پرابلم ہے یا کوئی مشکل ہے، آپ کو کوئی کوشچن آپ نے کرنا ہے تو بیٹا کمنٹس میں آپ لکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ آیت نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں، پیج نمبر 57۔ پہلی ویڈیو میں ہم پہلے 4 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 5 شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ، ادعوہم، انہیں پکارو، لآبائہم، ان کے باپوں کی طرف، ہوا، یہ، اقسط، زیادہ انصاف والی بات ہے یا یہی زیادہ درست بات ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، فَإِن، پھر اگر، لم تعلموا، تم نہیں جانتے ہو، آباءہم، ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہے، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہے، تمہارے رفیق ہے، ولیس علیکم، اور نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، فیما اخطأتم، اس میں جو تم سے بھول چوک ہو چکی ہے یا جو تم سے غلطی ہو گئی ہے، بھی، اس سے، ولیکن ما تعمدت، ولیکن اور لیکن، ما تعمدت، جو ارادے سے کرتے ہیں، جو قصد کرتے ہیں، قلوبکم، آپ کے دل، یا آپ کے اپنے دل، جو قصد، آمدن، قصدن، جو کام کرتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں، تو اس سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفوراً، بخشنے والا، رحیماً، مہربان۔ بیٹا اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلی آیتوں کی طرف جاتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 رسموں کا رد کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے غلط رسم و رواج تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی۔ پہلی وہ رسم تھی کہ وہ لوگ، ما جعل اللہ لرجل من قلبین، کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو ذہین آدمی تھا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس بات کہنے سے۔ دوسری، جو اپنی بیوی کو، اس کو زہار کرتے تھے، یعنی بیوی کو ماں کا درجہ دیتے تھے، تو اسلام نے اس کو حرام سمجھا کہ یہ بالکل حرام ہے، یہ بات نہیں کہنا ہے آپ نے۔ اور جو تیسری اور آخری بات ہے، آخری رسم تھی، وما جعل ادعیاءکم، وہ یہ کہ ایک آدمی کسی دوسرے کو، کے بیٹے کو اپنا متبنہ، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیتا، اور جو اس طرح بیٹا بناتا، یہ لڑکا اسی کا بیٹا مشہور ہو جاتا اور اسی کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو پھر لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی آیت میں اس کا رد کیا، اس منع فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو جو کسی شخص نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اس کو آپ اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یعنی زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ کے نام سے آپ جو ہے ان کو پکارے۔ ادعوہم، پکارو انہیں، لآبائہم، اپنے باپوں کے نام سے، یعنی ان لوگوں کو، ان بچوں کو آپ ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت صحیح اور درست بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو غلط باپ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کو، اگرچہ دوسرے شخص نے ان کو منہ بلا بیٹا بنایا ہے،
لیکن آپ کو بجائے اس کہ زید بن محمد بولے، زید بن حارثہ بولے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر آپ کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ آپ کے بھائی ہے، فی الدین، دین میں۔ اس طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، مومن تمام جو ہے بھائی بھائی ہے آپس میں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے بھائی ہے، اپنے بھائی کے نام سے پکارو، وموالیکم، اور آپ کے دوست ہے، تو جس طرح دوست کو لوگ پکارتے ہیں تو اسے اپنے نام کے ساتھ پکارا کرے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے جو غلطی سے ہو گئی ہے، آپ سے جو بات غلطی سے نکل گئی ہے منہ سے پہلے زمانے میں، تو آپ نے غلطی سے پکارا ہے زید بن محمد، وہ خیر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آج کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اگر آپ دوبارہ قصداً عمداً وہ نام پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں گناہ ہے، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ بات جو آپ کے دل جو ہے قصداً عمداً وہ بات کہتے ہیں تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منع فرمایا جو کسی کے منہ بولے بیٹے کو انہوں نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جس نے کس شخص کو، کس بچے کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اس بچے کو جس نے بیٹا بنایا ہے اس کے نام سے مت پکارو، بلکہ اس کے بچے کے حقیقی باپ کے نام سے وہ پکارو، جس طرح میں نے کہا کہ زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ اسے آپ کہیں۔ نیکسٹ آیت کی طرف، آیت نمبر 6 کی طرف جاتے ہیں۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ حقدار ہے، بالمؤمنین، مومنوں کے، من انفسہم، من کا مطلب ہے سے، انفسہم ان کی جانیں، یعنی ان کی نفسوں سے، ان کی جانوں سے، وازواجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضہم ان میں سے بعض، اولا زیادہ حقدار ہے، ببعضٍ بعض دوسروں سے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین، اور مہاجرین میں سے، الا ان، مگر یہ، تفعلوا کہ تم کرو، الی اولیائکم، اپنے دوست، یعنی دوستوں کی جمع ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے، اپنے دوستوں سے، معروفاً احسان، اگر تم نیکی کرنا چاہو، احسان کرنا چاہو اپنے دوستوں سے تو وہ خیر کی بات ہے۔ کانا ہے، ذالک یہ، فی الکتاب قرآن میں، مستوراً لکھ دیا گیا یا لکھا ہوا۔ بیٹا سورۃ الاحزاب میں اکثر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے حرام ہونے سے متعلق ہے۔ اس طرح شروع میں اللہ تعالیٰ نے کو مشرکین و منافقین کی ایذاؤں کا ذکر کیا کہ کفار، منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف وغیرہ پہنچاتے تھے۔ اس طرح بعد میں کفار کی 3 رسموں کا ذکر کیا، اور جس طرح کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے وہ لان تان، اور اسی طرح مختلف قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں فرماتے، جس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ بیوی، بعد میں ہم پڑھیں گے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت بھی اپنی جاہلانہ رسم متبنہ کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اس آیت میں النبی اولا بالمؤمنین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرماتے ہیں کہ جس طرح کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تکلیف پہنچائی تو آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر مسلمان کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ واجب التعمیل ہے۔ اگر ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف کہیں، ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ اس طرح خود اپنے نفس کی تمام خواہشات پر بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل مقدم ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں فرمانے سے مراد تعظیم و تکریم کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اور دل و جان سے، بلکہ اپنے ماں باپ، اپنے بیٹوں اور اہل عیال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ، بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اسی طرح عزت اور احترام کرنا ہے جس طرح ہم اپنے ماں باپ اور اپنے والدین کی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر۔ اسی لیے قرآن میں اولا کا لفظ آیا ہے کہ بہت زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کیوں؟ چونکہ امت کی مائیں ہیں، ہم نے اس کی عزت کرنا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار بعض ان میں سے اولا ببعض زیادہ حقدار ہے فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں میں اور مہاجرین میں سے۔ بیٹا یہاں پر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اس میں میراث کا حصہ ہے کہ رشتہ دار آپس میں زیادہ حقدار ہے اور کے، جس طرح آپ کے قریبی رشتہ دار ہے تو اس کا علیحدہ حصہ ہے، اور اس کے دور کے رشتہ دار ہے تو اس کا علیحدہ حصہ ہے۔ اور ہجرت کے بعد جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو مکہ معظمہ میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کیا تھا، تو اسی طرح جو مسلمان تھے وہ دوسرے مسلمانوں سے وہ میراث لیتے تھے۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو مقرر کردہ میراث کے مسائل ہے اس کے مطابق آپ نے وہ پہلے جو قریب رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ آپ کرتے ہیں الی اولیاءکم اپنے دوستوں کے ساتھ معروفاً، آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی میراث میں اوروں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اچھا پن ہے، آپ کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ نیکسٹ آیت کی طرف جاتے ہیں، آیت نمبر 8 آخری آیت ہے اس درس کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، من سے، النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، ومن کا اور آپ سے اور تم سے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً غلیظا، میثاق عہد غلیظاً پختہ، لیسأل الصادقین، لیسأل تاکہ وہ سوال کرے، صادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کی، وأعد اور اس نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً علیما عذاب دردناک۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور جب ہم نے لیا پیغمبروں سے ان کا عہد۔ تو بیٹا آیت مذکورہ میں جو انبیاء علیہ السلام سے عہد و اقرار لینے کا ذکر ہے وہ اس عام اقرار کے علاوہ ہے، یعنی تمام مخلوق سے جو عہد لیا گیا تھا، الست بربکم والا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں آپ کا پروردگار نہیں ہوں، تو سب نے اقرار کیا کہ جی قالوا بلا، آپ ہمارا پروردگار ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، جس طرح روایت میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا۔ وہ جو انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی نبوت کی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دیں گے اور ایک دوسرے کے آپ تصدیق کریں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی، تو اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے پچھلے پیغمبروں کی تصدیق کی، اور پھر اسپیشلی طور پر
اللہ تعالیٰ نے یہ 5 انبیاء علیہ السلام اعزاز کے طور پر ذکر کیے ہیں، اور ان تمام میں سے ومن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام سے جو ہے بالا تر ہے۔ ومن نوح، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پکا وعدہ لیا تھا کہ آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے پورے ہر لحاظ سے، اور اسی طرح ایک دوسرے کی تصدیق بھی کریں گے۔ یہ وعدہ اس لیے لیا گیا تھا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے وہ سچوں کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے آپ سے پچھلے جتنے بھی علیہ السلام آئے ہیں وہ بالکل حق سچ تھے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے دردناک عذاب قائم کر رکھا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ پچھلے جو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچائی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بات نہیں مانی تو اس کے لیے میں نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ بیٹا یہ الفاظ اور کلمات و تراکیب ہے، چونکہ وقت کم ہے تو بیٹا یہ سارے الفاظ معنی ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور اس کا جو مشق ہے اس میں سوال ہے سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے، تو وہ باتیں آپ نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، اس سبق کی آیت میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہے، تو وہ ہدایات ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ 3 عبارات ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یہ جو ہم تشریح کر چکے ہیں۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ان تمام کی ترجمہ اور تھوڑا سا تشریح آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔